ہجرت کے سفر میں ایک بڑھیا سے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بڑھیا سے کھانا مانگا، وہ کہنے لگی اے حسین اجنبی، اے حسین اجنبی، قحط کا زمانہ ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رحمت عالم نے گھر میں ایک کونے میں کھڑی ہوئی بکری کی طرف اشارہ کیا، اس کا دودھ لے لو۔ وہ عرض کرنے لگی اے حسین مسافر، میرا شوہر صبح جانور چرانے کے لیے جنگل چلا گیا، یہ بکری تو اتنی نحیف ہے، اتنی کمزور ہے، اگر چلنے کے قابل ہوتی تو چلنے بھی چلی جاتی، تو چل نہیں سکتی، دودھ کہاں سے؟ لیکن معبد کہتی ہیں پھر اس نفیس مسافر نے خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے سراپا رکھنے والے حسین اجنبی نے میری بکری کے قریب ہو کر اس کی پشت پر دست رحمت پھیرا۔ بکری نے پاؤں پھیلائے، اس نے دست رحمت سے دودھ دوہا، میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اس نے پیالہ اٹھایا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا چھوٹا، اس نے سب سے پہلے میرے بیٹے کو پلایا، پھر مجھے پلایا، پھر اپنے صاحب صدیق اکبر کو پلایا، اور پھر آخر میں یہ تو قرآن محمدی ہے، دعا بھی یہاں بھی آخر وی آئی پی آخر وی آئی پی آخر میں جھوٹا، سب کا بچاؤ، محمد سے بڑھ کر وی آئی پی کون؟ معبد فرماتی ہیں میں سراپا کو دیکھنے میں اتنی مستغرق تھی، اتنی غرق تھی، اس کی برکتیں بھی دیکھتی تھی، اس کے حسن کے لشکارے بھی دیکھتی تھی، محب ہوئی، زبان گنگ تھی، زبان بند تھی، اس نے برکتیں بکھیری اور چلا گیا، اور میں دیکھتی رہ گئی۔ حیرت کی وجہ سے مجھے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ ان کا نام پوچھ لوں، تعارف کون۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا، اس نے دودھ کا اور برکتوں کا حال پوچھا، میں نے عرض کی آیا تو ایک مسافر تھا، لیکن تھا بڑا عجیب، تھا بڑا حسین، رأیت رجلا حسینا قسیما وسیما قسیما احسن من بعید اجمل من قریب۔ وہ جب دور سے آ رہا تھا بہت خوبصورت تھا، جب نزدیک آیا تو اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ وہ قریب آیا، اس نے برکتیں سمیٹ، اس نے برکتیں ڈالی۔ شوہر کہنے لگا اس کا نام کیا تھا، تعارف کیا تھا اس کا؟ اب معبد کہتی ہے کہ میں نے سوچا بجائے اس کی کہ میں کہوں کہ مجھے یاد نہیں رہا، اس سے تو میری کمزوری ظاہر ہو جائے، میرا آیا نہیں، سراپا تو اتنی ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں، نام پوچھا۔ میں نے اپنے طور پہ نام رکھ دیا، میں نے کہا اس کا نام مبارک تھا، مبارک ان کا نام تھا، آج مبارک آئی تھی، برکتیں جو تھی۔ معبد کہتی ہیں غائبانہ دلوں میں ہم سب گھر والوں کے دلوں میں حب رسول کی شمع روشن ہوئی، محمد سے محبت کی، نام نہیں جانتے تھے، اللہ یہ ہمارے دلوں میں بھی روشن کرے۔ اب ہر روز شام کو میرا شوہر جب بکریاں چرا کر گھر لوٹتا، میں کھانا لگاتی اور وہ مجھے کہتا معبد کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس اجنبی مبارک کا حال سنا۔ روزانہ رات کو گھر میں ذکر رسول کی محفل سجتی، روزانہ رات کو
اور کبھی کبھی تو دن کو بھی میرا چھوٹا بچہ مجھ سے فرمائش کرتا اماں جان مبارک کا حال سناؤ نا. میں پھر بتاتی گڑیا برکتیوں کو مشاہدہ کیا. ایک دن گھر میں سودا ختم ہو گیا، راشن لینے کے لیے قریب کی بستی میں چلی گئی، وہاں سے مطلوبہ چیزیں نہیں ملی. میں شہر کی آبادی میں چلی گئی، شہر میں مدینے میں مدینہ الرسول میں چلی گئی، بازار میں تھی، میرا رخ دوسری طرف تھا. اچانک میرا بیٹا چیخا فصاح طفل، بچہ چیخا یا اماں انظر انظری، یا اماں انظری ھذا ہوا صاحب مبارک. صاحب اذ یقول صاحب، صحابیت کا تو نسب قطعی بھی ہے صدیق. بیٹا کہنے لگا اماں وہ رہا مبارک کا ساتھی جو اس دن ہمارے گھر آیا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو صدیق اکبر کھڑے تھے. میں دوڑ کر قریب ہو گئی، میں نے عرض کی این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے حیرت والی نظروں سے ہمیں دیکھا. کس مبارک کا پوچھتی ہیں؟ ام معبد کہتی ہے میں نے تفصیل بتائی، اس دن تم بھوکے آئے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، پھر بکری وہ دودھ. صدیق اکبر پہچان گئے، کہنے لگے آؤ تمہیں مبارک سے ملاتا ہوں. مسجد نبوی میں لے گئے، صحن مسجد میں محمد عربی تشریف فرما ہے. صحن مسجد میں محمد عربی تشریف. ام معبد کہتی ہیں میں اور میرا بیٹا کتنی دیر تک محمد کی صحبت میں بیٹھے رہے، کلمہ پڑھایا اور ہم دونوں ماں بیٹا کو اسلام کی دولت عطا کر دی. ہم نے دولت نہیں. شام کو جب گھر لوٹے میرا خامد آیا، اس نے کہا لگتا ہے آج پھر مبارک آیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے وہی خوشبو عجیب سی ایک روحانیت کو محسوس ہو رہی. ام معبد کہتی ہے میں نے عرض کی اپنے شوہر سے کہا آج مبارک نہیں آیا تھا، آج تو ہم اس کے پاس گئے تھے. ساری دنیا ہم جس کو اپنے گھر میں مبارک مبارک کہتے رہے، ساری دنیا اسی کو تو محمد کہتی ہے. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. پدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا، وہ باعث کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا. وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر، وہ سلطان کے سکہ ہے سارے دہر پر. وہ طاہر کے دل بھی کدورت سے خالی، وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی. وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھائے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے. کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی
دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔